سورۃ الانفال آیت نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور رسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ولا اور نہ تنازعوا تم آپس میں جھگڑو ولا تنازعوا اور تم آپس میں جھگڑا مت کرو فتفشلوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے وتذهب اور اکھڑ جائے گی ریحکم تمہاری ہوا وتذهب اور اکھڑ جائے گی چلی جائے گی ریحکم ہوا کم تمہاری وتذهب ریحکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہاری قوت اکھڑ جائے گی وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو ان بے شک اللہ مع الصابرین ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور تنازع سے بچنے کا حکم دیا ہے، تنازع سے ممانعت کی ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پہلے اللہ تعالی نے امر دے دیا، حکم دے دیا، وَأَطِیعُوا تم اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دونوں کی اطاعت ایک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہے، اس میں جدائی نہیں ہے اور اس میں فرق اور تمیز نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے، بلکہ دونوں اطاعتیں ایک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا، اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں، جس طرح کل بھی میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں جنگ کرنے کے اصول، جنگ کرنے کی ہدایات یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ آیت نمبر 45 میں 2 اصول، 2 ہدایات ملی، اب اس میں مزید اللہ تعالی ہدایات عطا فرما رہے ہیں، تو فرمائے یہ جو تیسری ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی جیسا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو ہم انتظار کریں، نہیں، بلکہ جیسا ہی حکم ادھر سے آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کی ایسے مانو جیسے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو رہی تھی تو بعض جو کمزور طبقات ہیں مسلمانوں میں وہ چیبہ جبی ہوئے اور ان کے ذہنوں میں کھٹکا پیدا ہوا، تو اللہ تعالی نے اس لیے آپ دیکھیں شروع سورت سے ہم کئی بار یہ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیت نمبر، جب یہ سورت شروع ہوئی تھی سورۃ الانفال، اس کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میں بھی یہ حکم آ گیا تھا کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر آیت نمبر 13 میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے ممانعت کا حکم آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے پڑھا آیت نمبر 20 میں، اس میں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی
خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 27 میں ذکر آیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی نے پھر ایک بار اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو تھامو، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا میدان جنگ سے باہر ہو۔ جب حکم رسول آ جائے، اطاعت رسول آ جائے، تو اس میں اللہ کا حکم اور اللہ کی اطاعت سمجھو۔ تو یہ تیسری ہدایت ہے میدان جنگ میں جو اللہ تعالی نے حکم دیا۔ چوتھا فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ جھگڑے کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ آگے ذکر کیا، اس کا نقصان فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب انسان آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی صفوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اپنی صفیں کمزور ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دشمن کی صفیں مضبوط ہوتی ہیں، دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپس میں تنازع مت کرو۔ یہ دراصل اسی جنگ کے پس منظر میں ذکر ہو رہا ہے، غزوہ بدر کا، جو ہم پہلے پڑھے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے اور اس وقت مشورہ ہو رہا تھا کہ قافلے کی تجارتی قافلے کی طرف جائیں یا جو لشکر آ رہا ہے اس کا سامنا کرے، اس وقت تنازع کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اور پھر اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت اس وقت بھی تنازع کی صورت پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپس میں تنازع مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کہ جب متفرق ہو جائیں گے، آپس میں جدا جدا ہو جائیں گے، تو جدا جدا ہو کر کمزور ہو جائیں گے، اور جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کا نفس اور دنیا اسے بزدلی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت جاتی رہے گی، تمہاری مضبوطی جاتی رہے گی، تمہارا روب و دبدبہ جو دشمن پر ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے، اتفاق اور اتحاد، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، عدم تنازع اور اتفاق اور اتحاد، یگانگت کا مظاہرہ کرنا۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمان تعداد میں کافی ہیں لیکن پھر بھی بزدل ہیں، ڈر پھوک ہیں، اور دشمن مسلمانوں پر حاوی ہے۔ حالانکہ اس وقت 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں روئے زمین پر، لیکن پھر بھی مسلمان دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اور کفر کا غلبہ ہے، کیونکہ اتنے اسلامی ممالک اور 2.25 ارب ہوتے ہوئے بھی مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہیں، آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، یک جان نہیں ہے، متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے، اس لیے مضبوط نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تنازع سے بزدلی اور رب و دبدب، بزدلی ملتی ہے اور رب و دبدبا جاتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا 5واں اصول دیا، 5ویں ہدایت، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ جب بھی اسلام دشمن طاقت سے سامنا ہو یا دنیا کے فتنوں سے سامنا ہو، اللہ پر ایمان کی بات آئے، مشکلات کا سامنا ہو، رب نے فرمایا صبر کرو۔ جو بے صبری کرتا ہے، صبر کا دامن
صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر وہ پھل نہیں پا سکتا جو اسے انعام و اکرام کے طور پر ملنا ہے، فتح کے طور پر ملنا ہے، پھر وہ پھل سے محروم ہو جاتا ہے بے صبری سے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان اپنے سے 3 گنا لشکر کو دیکھ کر اگر بھاگ جاتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے، تو کیا اتنی فتح حاصل ہونی تھی؟ نہیں تھی حاصل ہونی۔ تو فتح سے کامرانی کے صبر سے کامرانی کے دروازے کھلتے ہیں، صبر سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں 5ویں ہدایت دی، 5واں حکم نامہ جاری کیا، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، نصرت انہیں حاصل ہوتے ہیں، معیت حاصل ہوتی ہے۔ بے صبرے اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 47 اس میں ارشاد فرمایا، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین طرح ان لوگوں کے خرجو جو نکلے من سے دیارہم، دار کی جمع دیار، گھروں سے، ہم اپنے، من دیارہم اپنے گھروں سے، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بطرن، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، ورئاء الناسی، ورئاء اور دکھاتے ہوئے، الناسی لوگوں کو، ورئاء الناسی اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سے سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، واللہ اور اللہ، بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کاموں کو جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایک اور ہدایت کی ہے، نہیں کی شکل میں، منع کی شکل میں۔ بعض شکل ہوتی ہیں شریعت میں جو اللہ کے احکام میں فرض اور واجب کی شکل میں، جس میں کوئی حکم دیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کا، اور بعض اللہ کی طرف سے نواہی ہوتے ہیں جن میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، یعنی منع کیا جاتا ہے، جس طرح پچھلی آیت میں اطاعت کا حکم بھی تھا اور تنازع سے منع بھی کیا گیا، اب اس آیت میں منع کیا گیا ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ایک تو اب اس میں کون مراد ہے، اس سے کون مراد ہے، آگے ان کے مزید ذکر کیا کہ ان لوگوں کی مزید جو بد حسلت ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر پر چلے جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اب اللہ کی راہ سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ کی راہ سے یا کافر روکتے ہیں، مشرک روکتے ہیں، یا منافق روکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، یا منافقت کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے،
تو وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے مشرکین، کفار مکہ، کہ وہ جس وقت مکہ سے نکل رہے تھے مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو وہ بڑے اطراء کر آ رہے تھے۔ یہ جو لفظ ہے نا باترن، باترن، اس کا مطلب ہے سرکشی، سرکش ہونا، فخر کرنا، اترانا۔ یعنی انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، منصب ہو، اس پر اترائے، اس پر فخر کرے، اس پر مباحات کرے، دوسروں کو گھٹیا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو کمزور سمجھے۔ یہ ہوتا ہے فخر و مباحات، باتارا، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، باتارا۔ تو وہ بڑی ڈینگیں مار کر چل رہے تھے، انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے، کیونکہ وہ بڑی تیاری کر کے نکل رہے تھے۔ اور دوسرا ان کا ذکر کیا، وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اتنا بڑا لشکر جو انہوں نے تیار کر لیا، اپنی فوج تیار کر لی، ایک تو لوگوں کو، ایک تو فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور دوسرا لوگوں کو دکھلاتے ہوئے۔ اس بارے میں روایت ہے، حضرت قتادہ سے مروی ہے، حضرت قتادہ سے جو تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن مشرکین قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی بدر میں قتال کیا تھا، وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ پہنچ گیا ہے اور تمہارا مقصد پورا گیا، اب واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی جب ابو سفیان وہ سمندر کے راستے سے چلتا ہوا مکہ پہنچ گیا قافلہ، تو لوگوں نے کہا تمہارا قافلہ تو پہنچ گیا، تم اب واپس چلے جاؤ۔ اس لشکر والوں سے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عرب والے ہماری شان و شوکت کے قصے بطور مثال بیان نہیں کریں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت کے قصے عرب والے بیان کریں گے، ہم وہ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آج یہ قریش اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے تیرے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ تفسیر در منصور میں ہے اور تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ پھر ایک روایت میں امام ابن اسحاق انہوں نے روایت کیا ہے، انہوں نے درج کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم وادی بدر میں نہ پہنچ جائیں، وہاں پر ہم اپنے اونٹ ذبح کریں گے، شراب پیئیں گے، اور ہماری باندیاں ہمیں جوش دلانے والے نغمے سنائیں گی، یعنی وہ ہمیں جنگ کی رغبت دلائیں گی۔ اور جب بھی اہل عرب ہمارا ذکر سنیں گے، ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے، ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا معاملہ ان لوگوں کی طرح اپنا زور دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور نہ لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری نیت خالص اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ امام ابن اسحاق نے یہ روایت درج کیا ہے، یہ بھی تفسیر طبری میں ہے، جامع البیان میں، جلد 10 صفحہ 23۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ منع کیا ہے کہ جس طرح کفر و طاغوت کی طاقتیں لوگوں کو دکھاتی ہیں، اپنی قوت پر اتراتی ہیں، فرمایا تم ان کی طرح نہ ہو، اگر جنگ کے لیے بھی نکلے ہو تو عاجزی انکساری کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے، ایسے تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ اور جو بھی اتراتے ہوئے نکلے گا،
فخر و مباحت کرتے ہوئے نکلے گا، گویا کہ وہ اپنا عمل کفر و طاغوت طاقتوں جیسا کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ لوگوں کو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، فرمایا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کے سارے عملوں کا، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے، ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے علم سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جیسے وہ اطراء کر آ رہے ہیں، ریاکاری سے آ رہے ہیں، تو ہر عمل، ان کا ہر عمل رب کے علم میں ہے، رب کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون غرور و تکبر سے لڑ رہا ہے شیطان کے پیچھے چل کر، اور کون رب کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، رب سارا جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آیت نمبر 48 اس میں فرمایا وَإِذْ، اور جب زینا، خوشنما کر دکھائے، خوشنما بنا دیا، لہم، لا لیے ہم ان کے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، یہ جو ہم ہے میں پہلے بھی آپ کو اس ضمیر کا ترجمہ بتا چکا ہوں کہ ہم کا مطلب وہ، یعنی ضمیر غائب ہے جمع کے لیے، اور ہو ہوا پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے واحد، ضمیر واحد غائب، تو یہ ہم ہے، فرمایا اعمالہم، اعمال ہم ان کے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کریں جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ وقال، اور اس نے کہا، وہ شیطان ان سے کہنے لگا، لا نہیں ہے، غالبا کوئی غالب، لکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے۔ شیطان آگے انہیں بڑی وہ اپنی ہمراہی دکھانے لگا، کہنے لگا ان کفر و طاغوت کی طاقتوں سے، کفار مکہ سے، کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں ہے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، جار لکم، جارن پناہ دینے والا ہوں، لکم تمہیں، کہنے لگا بے شک میں آج تمہیں پناہ دینے والا ہوں، میں آج تمہارا رفیق ہوں، تمہارا ساتھی ہوں۔ فلما، پھر جب، تراءت الفئتان، تراءت ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراءت کا مطلب ہے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، مقابلے میں آ کر، سامنے آ کر، الفئتان دونوں فوجوں نے، فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا، آمنے سامنے دیکھ لیا، نکسا، وہ پھر گیا، علی اوپر، عقبیہ الٹے پاؤں، اپنی ایڑی کے بل، نکسا علی عقبیہ تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، الٹے پاؤں بھاگ گیا، ایڑی کے بل بھاگ گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، انی، بے شک میں، بریء منکم، بریء بیزار ہوں، منکم تم سے، وقال انی بریء منکم، کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما، جو کچھ، لا نہیں، ترونا تم دیکھتے، انی ارا ما لا ترونا، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، اللہ، اللہ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ، اور اللہ، شدید السخط العقاب،
عذاب دینے والا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا عمل ذکر کیا ہے جو کفریہ طاقتوں کے ساتھ تھا، اس کا عمل، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کی برات اور اس کی حقیقت کا ذکر کیا ہے اللہ کی طاقت کے سامنے. تو فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے انہیں ان کے عمل خوشنما کر دکھائے. کیونکہ کفریہ طاقتوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. جو بھی رحمانی قوت کے سامنے کوئی طاقت آتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. کفر کی طاقت ہو، طاغوت کی طاقت ہو، متکبرانہ طاقت ہو، فرعونی طاقت ہو، حامانی قوت ہو، تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل کفر آ رہے تھے، اس لیے شیطان ان کے بھی ہمراہ ہو گیا اور شیطان بڑی ڈنگے مارنے لگا. یہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے لشکر میں سراقہ بن مالک اس کی شکل میں آیا تھا، اور وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں. جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں کہ جب وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے سارے کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اس وقت شیطان نجدی شکل میں آیا تھا، نجد کے شخص کی شکل میں، نجدی حلیے میں، اور بدر کے میدان میں وہ سراقہ بن مالک ان کی شکل میں آیا تھا. سراقہ بن مالک پہلے کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس کی شکل میں آتا، سراقہ کی شکل میں، اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کیا ہے. ڈینگے مارنے لگا. وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس غیر معمولی طاقت ہے، قوت ہے، تو میں یہ لشکر کفار کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کروں گا، اپنی طاقت کا اظہار کروں گا، تو اس طرح مسلمانوں کو شکست دے دوں گا. ان کے پاس کوئی اور ظاہری، کوئی اور روحانی طاقت تو نہیں ہے، روحانی قوت تو نہیں ہے. اس طرح وہ اپنے آپ کو خیال کرتا تھا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب دونوں گروہوں نے، دونوں جماعتوں نے، دونوں فوجوں نے جب اپنے آپ کے وہ آمنے سامنے آ گئی، نكص على عقبيه، تو جو شیطان تھا وہ ایڑی کے بل پیچھے بھاگا، ایڑی کے بل بھاگا، الٹے پاؤں بھاگا. کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اتر رہے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے شروع میں، مارکے کے شروع میں ایک مٹھی بھر ہاک لے کر وہ پھینکی تھی، اور وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہر لشکری کی آنکھ میں پڑی، تو اس نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھا، پھر فرشتوں کی اترتی ہوئی نصرت دیکھی، مدد و نصرت دیکھی کہ ان کے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے. جب یہ منظر اس نے دیکھا، جب یہ منظر اس کے سامنے آیا، تو پھر وہ ایڑی کے بل بھاگا، پھر وہ پیٹھ کے بل بھاگا. کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس کی طرف بڑھے، اس وقت اس کا ایک ہاتھ مشرک کے ہاتھ میں تھا. ابلیس نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ اور اس کا ساتھی پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. تو اس شخص نے کہا
اے سراقہ تم تو ہمارے ساتھی تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس نے یہ جملہ اس وقت بولا تھا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت ہے، تفسیر تبری میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر تبری میں یہ روایت موجود ہے، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، اب میں برات کا اظہار کرتا ہوں، تم سے بری و ذمہ ہوں، انی ارا ما لا ترونا، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہاں سے ہمارے آئمہ اسلام نے، آئمہ اہل سنت نے، انہوں نے اس سے یہ بھی ایک نقطہ اخذ کیا ہے کہ شیطان جو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، جب اللہ تعالی نے اسے عام انسانوں سے بڑھ کر غیر معمولی قوت بصارت دی ہے کہ عام انسان وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جو شیطان دیکھتا ہے، جب اس کی قوت بصارت، قوت رؤیت کا یہ حال ہے، تو جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کی قوت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی قوت کا پھر کیا حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے برگزیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو سید الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، آپ کی قوت بصارت اور قوت سماعت کا کیا حال ہوگا؟ بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیر معمولی قوت بصارت، قوت بصیرت وہ سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ حضور کا دیکھنا عام انسانوں جیسا دیکھنا ہے، عام مسلمانوں جیسا دیکھنا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر بھی کسی کو غیر معمولی قوت عطا کرتا ہے اور انعام کے طور پر بھی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ تو شیطان اور شیطانی قوتوں کو بھی وہ آزمائش ہے، ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہیں ہدایت کی طرف آتے ہیں نہیں، ان کو غیر معمولی قوت ملی ہوئی ہے۔ اور انبیاء کرام صالحین، اہل اللہ، اولیاء صالحین، ان کو انعام کے طور پر ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربت کے طور پر ملتی ہے، وہ انعام کے طور پر غیر معمولی صفات ملتی ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، پھر کہنے لگا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی جو اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی ہوئی ہے تو وہ اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگے، کہیں ابھی میری گرفت نہ ہو جائے، تو کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ رب کی نافرمانی پر سخت عذاب ملتا ہے، رب کی پکڑ سخت ہے، رب کی گرفت سخت ہے، لیکن اس کے باوجود متکبر بنا ہوا ہے، رعونت میں ہے، اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھی اسی کام پر لگایا ہوا ہے، مگر یہ سب انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن گرفت ہو جائے گی، اور قیامت کے دن حق اور سچ سارا نکھر کر سامنے آ جائے گا، حق اور باطل میں تفریق سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانی فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور جو اپنے احکام ہیں فرائض کی شکل میں، نواہی کی شکل میں، اللہ تعالی ہمیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔